ولن تجد لسنة الله تبديلا وقال الله عز وجل ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين وقال الله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء وقال الله عز وجل ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة وقال الله تبارك وتعالى ولا يغرنكم بالله الغرور صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ جل شانہ نے اپنی ذات کا تعارف دو طرح سے کرایا، ایک اپنی کتاب کے ذریعے اور ایک اپنے نبیوں کے ذریعے. انسان اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے، اپنی کسی علم سے اللہ کی ذات کو نہیں سمجھ سکتا. کیوں نہیں سمجھ سکتا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے نظروں میں آتے ہیں، نہ براہ راست اللہ کی ہم آواز سن سکتے ہیں، نہ اس دنیا میں اللہ سے ہم ملاقات کر سکتے ہیں. تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ اللہ کی ذات کیا ہے؟ تو گویا انسان کے بس میں نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کو اپنی عقل کی بنیاد پر سمجھے، اپنی سوچ کی بنیاد پر سمجھے. بالکل اسی طرح سے جیسے آج تک انسان اپنی روح کو نہیں سمجھ سکا. کیوں نہیں سمجھ سکا؟ اس لیے کہ روح نہ نظر آتی ہے، نہ اس کا ٹیسٹ ہو سکتا ہے، نہ اس کا تجربہ ہو سکتا ہے، نہ اس کو پکڑ سکتے ہیں، نہ اس کو نکال سکتے ہیں، نہ کچھ نہیں کر سکتے. تو ہر انسان جانتا ہے روح ہے، مگر کیا ہے وہ نہیں معلوم. پڑھے لکھوں کا حال بھی یہی ہے، بلکہ 3000 سال ہو گئے انسانوں کو تحقیق کرتے کرتے روح کیا ہے. اس میں میڈیکل سائنس بھی ہے، اس میں حکیم بھی ہے، اس میں فلاسفر بھی ہیں، اس میں سائنسداں بھی ہیں، اس میں سارے ہیں، لیکن آخر میں کچھ نہیں پتہ چلتا یہ روح ہے کیا چیز. تو جیسے انسان اپنی روح کو نہیں پہچان پاتا، ہاں سمجھتا ہے کوئی چیز ہے یہ جو آتی ہے اور نکل جاتی ہے. اللہ کی ذات کو بھی انسان اپنی عقل کی بنیاد پر نہیں سمجھ سکتا. عقل یہ تو کہتی ہے کہ پیدا ہونے والی چیز کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، یہ عقل کہتی ہے. اور اگر کوئی آدمی اس عقلی اصول کو نہیں مانتا ہے تو وہ بے عقلی کا شکار ہے. ہم اس مسجد میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں چاروں طرف سے پینلنگ بہت اچھی نظر آ رہی ہے. ہماری عقل کہہ رہی ہے کہ کہیں یہ لکڑی بنی ہے، لکڑی لائی گئی ہے، بہت اچھا ماہر آدمی رہا ہے جس نے یہ پیس بنائے ہیں، پھر بہت اچھی طرح سے اس کی سیٹنگ کی ہے، اس کی فٹنگ کی ہے، اس کے بعد پینلنگ ہوئی ہے. یہ ہماری عقل کہتی ہے. اب وہ ہے کون؟ وہ کون سا جنگل ہے جہاں یہ لکڑی بنی ہے؟ وہ کون آدمی ہے؟ وہ ٹمبر والا جس نے لکڑی یہاں سپلائی کی ہے؟ وہ مسجد انتظامیہ والوں نے کیسے لکڑی یہاں لائی ہے؟ پھر وہ کارپینٹر کون تھا جس نے یہ سب معلوم کرنا پڑے گا. عقل نے کہا بھائی میرا کام ہے یہ بتانا کہ یہ جو سب کچھ ہے یہ خود بخود نہیں ہوا ہے، اس کے پیچھے بڑی محنت لگی ہے. درخت کے پیدا ہونے، درخت کے کٹنے، درخت کے یہاں پہنچنے، اس کے بعد اس کی پیس بنانے میں یہ عقل کہتی ہے. عقل کے بعد پھر اس سے عقل سے پوچھیں گے وہ کون ہے، تو عقل جواب میں کہے گی خود جا کے معلوم کرو. وہاں ان سے پوچھو انتظامیہ والوں سے، یا ان سے پوچھو ٹمبر والوں سے، یا معلوم کرو کون سے درخت جنگل میں درخت. لیکن بس ٹھیک اس طرح سے اللہ کی ذات عالی کے بارے میں انسان کی عقل یہ تو کہتی ہے کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے، لیکن اللہ کی ذات ہے کیا یہ انسان اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتا تھا. اس لیے اللہ جل شانہ نے اپنی ذات کو سمجھانے کے لیے ایک تو اپنی کتاب بھیجی اور اپنے نبیوں کو بھیجا. ان دونوں کا کام ہے اللہ کی ذات کو سمجھانا. ٹھیک ہے، اب اللہ جل شانہ نے اپنی کتاب کے ذریعے سے جو اپنا تعارف کرایا ہے، بس اسی کو بنیاد بنا کر کے اس بات جو باتیں عرض کی جائیں گی، اللہ کرے جن تک یہ بات پہنچے وہ اس میسیج کو سمجھیں کہ کیا بات کہی جا رہی ہے. اللہ جل شانہ نے اپنی ذات کے بارے میں جو چند باتیں فرمائی ہیں، چند نہیں بے شمار باتیں فرمائی ہیں، وہ اللہ کے ذات کا تعارف ہے. مثلا ایک طرف اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے بڑا ارحم الراحمین کوئی نہیں. بالکل حق ہے. اللہ فرماتے ہیں تمہارے رب نے اپنے ذمہ لازم کر رکھا ہے کہ بندوں پر رحم کرنا، اگر ان سے غلطی ہو جائے تو فوراً سزا نہیں دینا. کتب ربکم علی نفس الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے ذمہ لازم کر رکھا ہے کہ بندوں پر رحم کرنا، اگر یہ غلطی کر جائیں گے تو فوراً سزا نہیں دینا. من عمل منکم سوءا بجہالۃ، جو تم میں سے جہالت کی بنا پر غلطی کرے گا فوراً میں سزا نہیں دوں گا، کیونکہ میں نے اپنے ذمہ لازم کیا ہے کہ رحم کرنا بندوں پر.
اللہ جل شانہ کہتے ہیں کہ میرے بندو میں فوراً سزا نہیں دیتا ہوں، کیونکہ اگر میں فوراً سزا دینے لگوں گا تو تم میں سے ایک بھی نہیں بچے گا۔ ایک نے آج ایک غلطی کی، اس کو سزا لگ گئی، دوسرے نے دوسرے دن غلطی کی، اس کو سزا لگ گئی، آنکھ کی غلطی الگ ہو گئی، آنکھ پر سزا لگ گئی، اندھے ہو گئے، کان نے غلطیاں کی، کان سزا لگ گئی، بہرے ہو گئے، زبان نے غلطی کی، سزا لگ گئی، گونگے ہو گئے، ٹانگوں نے غلطی کی، سزا لگ گئی تو سٹنگر ہو گیا، ایک ہی جگہ بیٹھ گئے، تو پھر شام تک کوئی بھی نہیں بچے گا۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر لوگوں کے برے اعمال پر میں پکڑ کرنا شروع کروں گا تو انسان کہاں، پھر تو جانور بھی نہیں بچیں گے یہاں۔ وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُ، لیکن میں مہلت دیتا ہوں، ڈھیل دیتا ہوں۔ ٹھیک، اللہ جل شانہ ایک طرف سے فرماتے ہیں مجھ سے ارحم الراحمین کوئی نہیں، ساتھ میں یہ فرماتے ہیں کہ جب میں سزا دینے پر آؤں گا تو تم بچ نہیں سکو گے۔ پھر اللہ جل شانہ اپنے بارے میں کہتے ہیں سنت اللہ، اللہ کا قانون، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کا قانون بدلتا نہیں ہے۔ اللہ نے قانون بنایا، آگ جلائے گی وہ جلائے گی، چاہے وہ کوئی نیک سے نیک انسان ہوگا اس کو بھی جلا دے گی۔ خدا نہ خواستہ اگر ہم قرآن کریم کا ورق آگ میں ڈالیں گے، آگ کا قانون ہے جلانا، وہ جلائے گی۔ پانی کا کام ہے بجھانا، وہ بجھائے گی۔ ہم چاہتے ہیں وہ نہ بجھائے لیکن وہ بجھائے گا۔ چیزوں کے متعلق اللہ نے جو نیچر بنایا، جو قانون بنایا، چیزیں اسی قانون کے مطابق۔ ٹھیک اس طرح سے انسانوں کے بارے میں اللہ نے جو قانون بنایا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا قانون بدلتا نہیں ہے۔ پھر اللہ جل شانہ اپنا تعارف کرتے ہوئے کہتے ہیں جن لوگوں کی زندگی ویسی تھی جیسی میں چاہتا تھا، ان کے ساتھ میں نے یہ کیا، یہی میرا قانون ہے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، جن لوگوں نے جرم کیے، جرموں کی زندگی گزاری، میں نے ان کے ساتھ یہ کیا۔ کذالک نفعل بالمجرمین، میں مجرموں کے ساتھ یہی کرتا ہوں۔ انا کذالک نجزی المحسنین کذالک نفعل بالمجرمین، یہاں بھی اللہ اپنا قانون بتا رہے ہیں، وہاں بھی اپنا قانون بتا رہے ہیں۔ جو آدمی ایسی زندگی گزارے کہ میں ان کے ساتھ یہ کرتا ہوں، کرتا رہوں گا، جو ایسی زندگی گزارتے ہیں میں ان کے ساتھ یہ کرتا ہوں اور ہمیشہ کروں گا۔ کذالک نفعل بالمجرمین، جرم کرنے والوں کے ساتھ میرا رویہ یہی ہوتا ہے۔ معاف کرتے کرتے جب وہ ٹائم آ جاتا ہے کہ اب معافی کی مزید گنجائش نہیں، پھر سزا آ جاتی ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، جب ہم کسی ملک، کسی بستی، کسی آبادی کو فنا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو فوراً نہیں کرتا میں پہلے ان کو اور موقع دیتا ہوں، اور مہلت دیتا ہوں، اور سنبھلنے کی کا وقت دیتا ہوں۔ لیکن جب وہ گناہوں میں ڈوب جاتے ہیں اور کوئی کسر باقی نہیں رکھتے ہیں، اخذناہم، پھر میں ان کو پکڑ لیتا ہوں، فدمرناها تدمیرا، میں ان کو پیس پیس کر کے رکھ دیتا ہوں۔ پھر یہ سمجھانے کے لیے قوموں کے حالات بیان کیے، قوم نوح کے حالات، قوم عمود صالح کے حالات، قوم لوط کے حالات، قوم حلوط کے حالات بیان کرتے ہوئے کہا میں نے اپنا نبی بھیجا، ان کو کہا یہ جرم چھوڑو، اس جرم سے پرہیز کرو، انہوں نے نہیں مانا، اور اس کے بعد کہنے کا فجعلنا عالیہا سافلہا، بقر شریف تعلق پہ۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، قوم لوط کا سارا ملک اٹھایا اور اٹھا کر کے آسمان سے نیچے الٹ کر پٹک دیا، بالکل ایسے جیسے آپ کانچ کا گلاس یا کانچ کی پلیٹ ہاتھ میں لے کر کے اوپر لے جائیں اور زور سے نیچے پتھروں پر پھینکیں گے، اس کو کہتے ہیں فجعلنا عالیہا سافلہا تعلق پہ۔ اور اوپر سے پتھروں کی بارش، تو پتھروں کی بارش، اور عجیب بات یہ ہے وہ پتھر آج بھی وہاں موجود ہیں، جو پتھروں کی بارش آسمانوں سے ہوئی تھی، وہ کالے پتھر آج بھی وہاں موجود ہیں۔ اس جگہ کو کہتے ہیں صدوم، جہاں قوم لوط کی بستی رہتی تھی، اور ساری قوم ختم کر دی گئی۔ کیوں؟ وہ قوم ایک جرم میں مبتلا تھی، جو جرم دنیا میں اس اور کہیں نہیں تھا، اسی قوم کے اندر وہ جرم تھا۔ تو اللہ جل شانہ کا قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ نیکی کرنے پر حیات طیبہ عطا کرتے ہیں، جرم کرنے پر پہلے موقع دیتے ہیں، وقفہ دیتے ہیں، انتظار کراتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ ابھی آج نہیں تو کل سدھریں گے۔ یہ فرد ہوگا تب بھی ایسا، پوری قوم ہوگی تب بھی ایسا، کہ ابھی موقع دیں گے ان کو۔ یہ موقع کبھی سال ہا سال چلتا رہتا ہے، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 20 30 سال، یہاں تک کہ آدھی صدی بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ انتظار کرتے رہتے ہیں، ممکن سے سدھار میت، ممکن ہے سدھر جائیں گے، لیکن جب نہیں سدھرتے ہیں تو پھر اللہ دوسرا فیصلہ کرتے ہیں کہ اب میرا قانون نافذ ہونے کا وقت آ گیا۔ کہ فلما نسوا ما ذکروا بہ، جو میں نے بار بار ان کو سمجھایا تھا جب اسے بھول گئے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، میں راستہ کھول دیتا ہوں، دروازہ کھول دیتا ہوں، سب کچھ کرنے دیتا ہوں، سب کچھ کرنے دیتا ہوں۔ یہاں آ کر انسان دھوکہ کھاتا ہے، اس کو اللہ فرماتے ہیں میرے بارے میں دھوکہ مت کھانا، ولا یغرنکم الا الغرور۔ وہ دھوکہ کیا کھاتا ہے؟ انسان سوچتا ہے میں نے نماز نہیں پڑھی، کچھ بھی نہیں ہوا،
میں رشوت کھا رہا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوتا. میں فراڈ کر رہا ہوں، آج تک کچھ بھی نہیں ہوا. تمنا خدا چھو وہ اللہ یہ کرے گا، آج تک تو کچھ کیا ہی نہیں. یہ کچھ کیا نہیں، میں کرتا رہا، جرم کرتا رہا، مگر آج تک کچھ ہوا ہی نہیں، میں اور کرتا رہوں گا. یہ سوچ ابو جہل کی سوچ تھی. یہ والی سوچ کہ میں جرم پر جرم کر رہا ہوں، ہوتا کچھ نہیں، اور ہوتا اس لیے نہیں کہ اللہ نے کیا نہیں کچھ. اس کا مطلب انہوں نے نکالا کہ ہوتا کچھ نہیں ہے. یہ ابو جہل کی سوچ تھی. چنانچہ ابو جہل نے اپنی پوری پارٹی کے ساتھ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہو کر کے کہا تھا، آپ کہتے ہو اللہ ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں، ہم تو آپ کو مانتے نہیں اللہ کا نبی. اگر ہم یہ جرم کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم پر پتھر کی بارش کیوں نہیں اتارتا؟ قرآن میں ہم یہ کہتے ہیں آپ اللہ کے نبی نہیں، آپ کا کہنا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم آپ کے نبی ہونے کا انکار کرتے ہیں، تو اگر ہم یہ جرم کر رہے ہیں تو اللہ ہم پر پتھروں کی بارش کیوں نہیں اتارتا؟ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ، یا اللہ وہ کہتے تھے اے اللہ اگر یہ سچ ہے آپ کا قرآن اور یہ سچ ہے آپ کا نبی، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے پتھر برسائیے ہم پر. اور اللہ برسا نہیں رہے تو ہم ہی ٹھیک ہیں. یہی انسان کو دھوکہ لگتا ہے کہ صاحب میں یہ جرم کر رہا ہوں، ہوا کچھ نہیں، میں کو یہ سوری کی آج تک ہونے کی میں کیا کہتے ہیں. تو اس کے بعد پھر اللہ فرماتے تم دھوکہ کھا رہے ہو، میرے چپ بیٹھنے کو، میرے انتظار کرنے کو تم نے غلط مانا لیے اور تم اور زیادہ مست ہو رہے ہو. اور جب تمہیں پھر ساتھ میں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، یہ مت سمجھنا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں ہے کون کیا کر رہا ہے، اللہ کو علم ہی نہیں ہے کون ظالم کیا کر رہا ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظلم کرنے والے جو بھی ظلم کر رہے ہیں، چاہے اپنی ذات پر، چاہے اپنے بھائی پر، چاہے قوم پر، چاہے افراد پر، جو جہاں جس طرح سے ظلم کر رہا ہے، کرسی پر بیٹھ کر، سڑک میں کھڑے ہو کر، دکان پر بیٹھ کر، دفتر میں، جو جہاں جو ظلم کر رہا ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اللہ کو یہ مت سمجھنا اللہ غافل عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، جو آدمی جہاں جو ظلم کر رہا ہے، انما یؤخرہم، میں تھوڑے وقت دیتا ہوں، مہلت دیتا ہوں. اس مہلت کا آخری دن ہوگا پھر قیامت. لیکن دنیا میں یہ اللہ کا قانون اب قوموں پر فٹ کیا گیا تو ہر جگہ قوموں کا یہی حال ہوتا رہا ہے. میں 2-3 مثالیں عرض کر کے پھر اگلی بات عرض کروں گا. قرآن کریم میں بے شمار قوموں کے حالات بیان کیے گئے، ان کی خرابیاں بیان کی گئی، پھر ان پر نازل سزا بیان کی گئی. ایک اعتبار سے دیکھیں گے وہ گویا پچھلی قوموں کی تاریخ ہے. کوئی دوسرا انسان کہے گا یہ کہانیاں ہیں، تو جواب وہ کہانیاں نہیں ہیں، وہ درس عبرت ہے کہ دیکھو ان کے ساتھ یہ ہوا ہے اس جرم کی وجہ سے، تم چیک کر کے دیکھو تمہارے اندر یہ جرم تو نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ یہ ہوگا. قوم شعیب بزنس کرنے والی قوم تھی. اب ان بزنسوں میں جو خرابیاں وہ کرتے تھے اس پر جو سزا لگی، قوم شعیب کی ساری تاریخ اسی لیے بیان کی گئی تاکہ انسان یہ دیکھے کہ اگر ہمارے اندر ہم بزنس کر رہے ہیں وہ خرابی ہمارے اندر تو نہیں ہے، اگر وہ خرابی ہمارے اندر ہے تو وہی سزا لگ سکتی جو قوم شعیب کو لگی تھی. اللہ کا یہ قانون ہمیشہ سے رہا ہے، اور اس قانون کے نافذ ہونے میں اللہ تعالیٰ ایمان و کفر کی تفریق بھی نہیں کرتے. یعنی ایمان والوں کے اندر اگر یہ ہوگا تو وہاں بھی وہی ہوگا، اور کفر والوں کے اندر ہوگا وہاں بھی یہی ہوگا. کفر والے اگر عدل کریں گے، انصاف کریں گے، رحم دلی کریں گے، تواضع برتیں گے، کسی کا مال ہڑپ نہیں کریں گے، یعنی جو جرائم ہے سماجی، جو معاشرتی جرائم ہیں، ان معاشرتی جرائم میں وہ بالکل پاک صاف ہوں گے، لیکن مشرک ہوں گے، کافر ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ایک طرف سے تم کافر ہو، میرا انکار کرتے ہو، شرک کرتے ہو، بتوں کے سامنے جھکتے ہو، لیکن ادھر سے تمہاری زندگی کے اندر یہ خوبی ہے، اس خوبی کی بنا پر میں تمہیں سزا نہیں دوں گا. ہاں تم کفر کر رہے ہو میرے ساتھ، میرے علاوہ کسی اور کو پوچھتے ہو، اس کی سزا تمہیں الگ لگے گی، لیکن یہ تمہارے اندر کوالٹی ہے. اور اگر تمہارے اندر ایک طرف سے وہ خرابی ہے، دوسری طرف سے یہ خرابی ہے، تو سزا تم کو بھی لگے گی. چنانچہ میں نے ہو سکتا ہے اسے پہلے بھی کبھی کہا ہوگا، بار بار کہا ہوگا، یہاں ممکن ہے کہا ہوگا کبھی. کشمیر کی تاریخیں جب ہم پڑھتے ہیں، میں نے بھی بعض وقت کشمیر کی تاریخیں پڑھنے کی کوشش کی. تاریخ حسن میں لکھا ہے کہ جیل ولر اصل میں جیل نہیں تھی بلکہ ایک شہر تھا، اور اس شہر کا نام وہاں تاریخ میں لکھا ہوا ہے سندھ مت نگر. اس شہر کے اندر تمام قسم کے جرائم ہوا کرتے تھے، تمام قسم کے جرائم. اب وہ قسمیں جو ہیں وہ خود سمجھ لینی چاہیے کیا کیا قسمیں ہوتی ہیں جرائم کی، اور اگر ان قسموں کو سمجھنا ہو تو آج کے سماج کو دیکھیں. وہ تمام قسم کے جرائم چلتے رہے عرصے طویل تک، اور اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے سزا آ گئی. زلزلہ ہوا، زمین پھٹی، نیچے سے پانی چڑھا،
آبادی ڈوب گئی، یہاں تک کہ شہر جو ہے وہ جھیل کی شکل میں اختیار کر گیا۔ خود میں نے اپنے کانوں سے سنا وہاں کے مچھیروں کو جو مچھلیاں پکڑتے ہیں اسی جھیل ولر میں، گاؤں آس پاس کے جو گاؤں ہیں جھیل ولر کے، ان میں سے ایک دفعہ کچھ گاؤں والے کوئی مسئلہ لے کر کے آئے تھے مسجد کے متعلق، تو اسی میں بات ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا جناب ہم آج بھی جا کر دیکھتے ہیں نیچے وہاں پتھر نکل آتے ہیں، نیچے وہاں برتن نکل آتے ہیں جو اسی جھیل ولر میں۔ تو گویا اللہ کا قانون نافذ ہوا، تم جرائم کرو گے میں تم کو صفحے ہستی سے مٹا دوں گا، اور ایسا ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ جو میں بنیاد عرض کر رہا تھا، اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب بندے نیک زندگی اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جب مجرمانہ زندگی اختیار کرتے ہیں تو اللہ کچھ عرصے تک انتظار کرتے ہیں، سدھر جائیں گے سنبھل جائیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ سزائیں لگتی ہیں۔ ان سزاؤں کی قسمیں الگ الگ ہیں، کبھی سزائیں لگیں گی، نوح علیہ السلام کی قوم کو سزا لگی، پانی کا طوفان آیا، کبھی سزا لگے گی آدم علیہ قوم عاد کو ہوا کے ذریعے سے تباہ کر دیا گیا، اتنی تیز آندھیاں چلی ایک ہفتے تک کہ ایک ہفتے کے بعد جب آندھی رکی تو نہ کہیں مکان تھے، نہ کہیں درخت تھے، نہ کہیں انسان تھے، سب لاشیں پڑی ہوئی تھی، کانہم اعجاز نخل خاویہ۔ قرآن نے اس کو بیان کیا، جب سیلاب آتا ہے، سیلاب جب نکل جاتا ہے، اس کے بعد جب دیکھیں گے چاروں طرف لکڑیاں وہاں پڑی ہوں گی، درخت وہاں پڑے ہوں گے، انسان وہاں پڑے ہوں گے، جانور وہاں پڑے ہوں گے۔ یہی حال تھا قوم عاد کا، قرآن اس کو بیان کیا۔ پھر ایک اور قوم آئی، انہوں نے کہا عذاب آتا ہے طوفان کا، پانی کا، عذاب آتا ہے ہوا کا، ہم مکانوں کے اندر جا کر بیٹھیں گے، وہاں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ قوم سمود تھی، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں عذاب اس کا بھی بھیجتا ہوں، اس کا بھی بھیجتا ہوں، تم نے اپنے حساب سے حفاظتی انتظامات کر دیے۔ کیا صاحب؟ پہاڑوں کے اوپر جا کر گفاؤں میں چھپ جاؤ گے، وہاں نہ پانی پہنچے گا نہ ہوا پہنچے گی۔ تو اللہ نے ان کو عذاب بھیجا آواز کا، آواز چلتی رہی یہاں تک کہ اتنی تیز آواز ہو گئی کہ ان آوازوں سے ان کے کان میں پھٹ گئے، دل میں پھٹ گئے، اور وہی لاشیں گر گئی۔ قوم سمود، وہ مکانات آج بھی موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ جل شانہ کو کبھی انسانوں کے ذریعے سے تکلیف دیں گے، کبھی ہواؤں کے ذریعے، کبھی بارشوں کے ذریعے، کبھی طوفانوں کے ذریعے، کبھی بیماریوں کے ذریعے، یہ اللہ تعالی شانہ کا ضابطہ ہے۔ بس اس بات کو بنیاد بنا کر کے اب اگلی بات سمجھیں کہ میرے بھائیوں، اس وقت ہمارا جو سماج جہاں کا ہے، جہاں کا جو معاشرہ اس وقت ہے، وہ ان تمام جرائم میں ڈوبا ہوا ہے جن جرائم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ قوموں کو فنا کر دیتے ہیں۔ جتنی زیادہ زناکاریاں اس وقت یہاں چل رہی ہیں، گھروں میں، ہوٹلوں میں، دفتروں میں، جنگلوں میں، اور نہ جانے کہاں کہاں اور کس طرح سے، جب یہ صورتحال آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو فنا کر دیتے ہیں۔ جس طرح سے منشیات یہاں چل رہی ہیں، اس میں شراب، اس میں منشیات کی عجیب نئی قسمیں، ایک محتاط اندازے کے مطابق 10 لاکھ افراد کشمیری نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ڈرگس میں پھنسے ہوئے، اور نہایت ہی بھیانک شکلیں ان کی ہیں، اور جب ہم ان کے حالات کو دیکھتے ہیں تو عقلیں حیران ہو جاتے ہیں کہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ اس میں بہت شریف گھروں کے بچے بھی ہیں اور بہت تباہ حال انسان۔ جس طرح سے یہاں کے سارے دفتروں میں اوپر سے لے کر نیچے تک جس طرح سے کرپشن ہے اور جس طرح سے دھوکے بازیاں ہیں، اس دھوکے بازی، اس کرپشن کے نتیجے میں اللہ جل شانہ قوموں کو فنا کر دیتے ہیں، اور اس میں ایمان والوں کا حال اور غیر ایمان والوں کا حال ایک ہی جیسا ہے۔ یہ تو وہ ہیں جو حالات ہم جیسے دور دراز رہنے والے لوگ جو سوسائٹی کے حصر حصر میں نہیں ہیں، ہم سوسائٹی کے اندر تک نہیں ہیں، ہم دفتروں کی دنیا میں نہیں ہیں، ہم بازار کی دنیا میں نہیں ہیں، ہم یہاں کے کھیلوں کی دنیا میں نہیں ہیں، ہم انڈسٹری کی دنیا میں نہیں ہیں، ان تمام دنیاؤں سے باہر رہ کر جو کچھ ہم سنتے ہیں، ظاہر بات ہے جو اس دنیا کے اندر رہ رہا ہوگا وہ تو اور زیادہ سنے گا۔ ہم ہوٹلوں کی دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ہوٹلوں کے اندر رہنے والے جب بتاتے ہیں اور اندر سے رہنے والے بتاتے ہیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ ہم میڈیکل دنیا میں نہیں ہیں، لیکن میڈیکل کے اندر والے لوگ، بڑے بڑے ڈاکٹر، وہاں کے فراڈ اور وہاں کے جرائم اور وہاں کا ظلم اور پیشنٹوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں، وہ سب ہم کورٹوں کی دنیا میں نہیں ہیں، لیکن کورٹوں کے اندر ججوں سے لے کر کے وکیلوں تک اور نیچے کے افراد تک جو کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، ان تمام کی بنیاد پر بے اختیار یہ بات کہنے کو جی چاہتا ہے کہ اگر لوگ سدھریں گے نہیں تو نہ جانے کون سی سزائیں آنے والی ہے، اور وہ سزا انسانوں کے ہاتھوں میں لگ سکتی ہے، انسانوں کے ذریعے انسانوں کو
قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں انسانوں کے ذریعے سے انسانوں کو تباہ کر دیتا ہوں، پھر ان انسانوں کے ذریعے سے یہ انسان تباہ ہو، ان کو دوسری قوم تباہ کرے گی۔ تاریخ ہم کو یہی بتاتی ہے، قوم مسلم، اور وہ بھی ان علاقوں میں جہاں ایک بھی کفر کرنے والا نہیں تھا، ایک بھی کفر کرنے والا پورے علاقے میں نہیں تھا۔ ہم نے اپنے استاد سے خود سنا، حضرت مولانا ہاشم بخاری نور اللہ مرکزہ بخارا کے رہنے والے تھے، اور وہ جب بچپن میں وہاں سے فرار ہوئے تھے وہاں کے کفر سے بچنے کے لیے، تو انہوں نے بچپن کا طویل زمانہ یہاں سری نگر میں گزارا، پھر یہاں سے چلے گئے تھے وہ دیوبند، وہاں پڑھ کر کے آخر میں ان کی وفات ہوئی مدینہ شریف میں، اور وہیں ان کی دفن تدفین ہوئی۔ حضرت مولانا ہاشم بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی شاگرد یہاں کشمیر کے بہت سارے علماء ہیں، ہم نے بھی ان سے تھوڑا سا پڑھا تھا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اپنے علاقے میں بچپن میں ڈھونڈا کرتے تھے یہ کافر کو ہوتا ہے، کیونکہ تھا ہی نہیں پورے علاقے میں کافر کوئی۔ پھر جب ایک قوم مسلط ہو گئی اور اس طرح سے مسلط ہو گئی کہ وہاں ایک بھی ایمان والا باقی نہیں بچا، ایک بھی کلمہ پڑھنے والا باقی نہیں بچا، قرآن کہیں باقی نہیں بچا، سب ملیا بیٹ ختم کر دیا، سزا ایسے لگ گئی۔ اسی بخارا پر اس سے پہلے چنگیز خان نے حملہ کیا تھا، اس وقت بھی اسلام ایمان تھا، اسلام اس وقت تو محدثین تھے، اس وقت فقہا تھے، اس میں اولیاء تھے۔ پھر جب تاتاری قوم داخل ہو گئی ہے بخارا کے اندر، اور چنگیز خان بخارا کے اس ممبر پر چڑھا جس ممبر پر امام بخاری نے بخاری کا درس دیا تھا، اس ممبر پر چڑھ کر اس نے کہا میں آسمان والوں کی طرف سے قہر بن کر تم پر آیا۔ تاریخ یہی بتاتی۔ اسپین میں مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی، اس کے بعد جو طرح طرح کے جرائم ان کے اندر پیدا ہوئے، ان جرائم کے بعد پھر سزا کیا لگ گئی؟ اللہ جل شانہ نے اس قوم کو کھڑا کیا جو قوم دین حق والے نہیں تھے، اور انہی قوموں کے ہاتھوں سے اس قوم کو ختم کروا دیا۔ کچھ مرتد ہو گئے، کچھ قتل ہو گئے، کچھ فرار ہو گئے، نتیجہ ہوا ایک بھی ایمان والا کہیں باقی نہیں بچا۔ ایک دفعہ میں نے یہاں کشمیر سری نگر کے لڑکے کو میں نے پوچھا آپ کہاں ہو آج کل؟ کہنے لگے اسپین میں۔ میں نے کہا کیا کرتے ہو وہاں؟ کہنے لگے بزنس کرتا ہوں۔ میں نے کہا کوئی نماز کہنے لگے بس کبھی کبھی کمرے میں پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا یار تم ایک کام کرو، تم اس کمرے میں اذان پڑھا کرو یہ سوچ کر کے کہ یا اللہ جو اذان 800 سال تک یہاں پڑھی جاتی رہی ہے آج وہ اذان یہاں نہیں ہو رہی، میں پڑھتا ہوں بس۔ تو میرے بھائیو، اس وقت یہاں کی نوجوان نسل، یہاں کے بازاروں کے بزنس کرنے والے، یہاں کے دفتروں میں کام کرنے والے، اوپر کے افسروں سے لے کے نیچے تک چپراسیوں تک، یہاں کے مسجدوں کے منتظمین، یہاں کے مدرسوں کے محترم، اللہ اکبر، یعنی بعض مدرسوں کے بارے میں یہ بھی سنا کہ مدرسہ ہے ہی نہیں اور چندہ کر رہے ہیں بچوں کے نام پر، دین کے نام پر۔ بعض یتیم خانوں کے بارے میں پتہ چلا یتیم بچے ہیں ہی نہیں اور یتیم بچوں کے نام پر پیسہ آ رہا ہو خود کھا رہے ہیں۔ بعض مسجدوں کے بارے میں پتہ چلا انتظامیہ والوں نے طرح طرح کے فراڈ کیا، پیسے غائب کر دیے۔ غرض یہ کہ ہمارے معاشرے کا ہر طبقہ اپنے اپنے حساب سے جرائم میں ڈوبا ہوا ہے۔ عورتوں کا جو برا حال ہے، کھول کر کے یہاں کی بیٹیاں جو ہیں وہ لڑکوں کی نقل کر رہی ہیں اور سمجھتی ہیں ہم آسمانوں میں اڑیں گے، اور یہی وہ چیز ہے جس پر اللہ کی نعتیں برستی ہے۔ ہماری بیٹی اگر سکن ٹائٹ اور پتلون پہن کر کے لڑکوں کی نقل کر کے آگے چڑھ رہی ہے اور وہ سمجھتے ہیں میں کچھ ہوں، اور اللہ کے نبی تو لعنت کر رہے ہیں آپ پر، تو کیسے تمہاری